قرآن مجید کی ایسی صورت جس کے پڑھنے سے آپ کے گھر میں بیماریاں ختم ہو جائیں گی، مشکلات ختم ہو جائیں گی، آپ کے رزق میں اضافہ ہو جائے گا۔ اگر آپ نے کسی کا قرضہ دینا ہے وہ اللہ تعالیٰ اس میں آسانی پیدا کر دیں گے، اور اس صورت کے فضائل بہت بڑے ہیں، اور اللہ تعالیٰ اس صورت میں اپنی طاقت کی 3 نشانیاں بتاتا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، لاکھوں کروڑوں درود و سلام نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر۔ دیکھتی آنکھوں سنتے کانوں ضرب الاسلام کی جانب سے عبد المنان کا سلام پہنچے۔ سورۃ الرحمن میں 3 باتوں کا چیلنج اللہ تعالیٰ کر رہا ہے، جو تینوں باتیں عقل سے بالا تر ہیں۔ پہلا سب سے بڑا چیلنج اللہ تعالیٰ کر رہا ہے، کل من علیہا فان وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ۔ سائنس اس مقام پر بے بس ہو جاتی ہے، اس کو پتہ ہی نہیں ہے انسان مر کیوں جاتا ہے۔ اللہ کہہ رہا ہے کل من علیہا فان، ہر چیز فنا ہونے والی ہے اور ہوتی جا رہی ہے۔ رب کہتا ہے کہ میں وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ، میں ہی اکیلا رہ جاؤں گا، میں ہی قائم ہوں اور قائم ہی رہوں گا، ہر چیز ختم ہونے والی ہے۔ یہاں پر بھی سائنس بے بس ہو جاتی ہے، اتنی قوت والی یہ صورت ہے الرحمن۔ اور اس میں دوسری بات میں اللہ چیلنج کر رہا ہے، مارج البحرین یلتقیان بینہما برزخ لا یبغیان۔ یہ بھی اللہ تعالیٰ کی طاقت کی دوسری نشانی ہے بہت بڑی۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے 2 دریا ہیں، اکٹھے ہیں، کوئی اس میں آڑ نہیں ہے، میرے حکم کی آڑ ہے، یہ میرے حکم کی وجہ سے ضم نہیں ہوتے ایک دوسرے میں۔ اور آپ دیکھ سکتے ہیں یہ جو لڑکا ہے، یہ اس کو ان 2 دریاؤں کا پانی جو سورۃ الرحمن میں ذکر ہے، ان کو ملاتا ہے، ملا کر چھوڑتا ہے، وہ پھر علیحدہ علیحدہ ہو جاتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ چیلنج کر رہا ہے دوسرا۔ اور تیسرا چیلنج اس میں بھی سائنس بے بس ہے۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے یا معاشر الجن والانس ان استطعتم ان تنفذوا من اقطار السماوات والارض فانفذوا لا تنفذون الا بسلطان۔ اللہ کہتا ہے اے جنوں اور انسانوں، اگر تم چاہو کہ زمین و آسمان کے کناروں سے نکل جاؤ تو نکل جاؤ۔ اللہ کہتا ہے تم کوشش کرنے کے علاوہ نکل نہیں سکتے۔ آپ کو معلوم ہونا چاہیے انسان اب تک اتنے کوشش کی ہے، ترقی کی ہے، ہر چیز قید کر لی، پر ہے کچھ نہیں ہے۔ سولر سسٹم ہے، سولر سسٹم میں زمین کا ستارہ تیسرا ہے یا چوتھا ہے، اور جو مریخ ہے اس کے 4-5 ستارے آگے ہیں۔ مریخ پر پہنچنے کے لیے راکٹ پر اس کو کئی سال لگتے ہیں۔ اب یہ اپنے سولر سسٹم سے نہیں نکلا، سولر سسٹم سے نکلتے ہی سورج کی روشنی ختم ہو جاتی ہے، محدود ہے۔ اور ایک گلیکسی میں اس ہمارے سولر سسٹم جتنے جو نظام ہے وہ کئی سولر سسٹم ایک گلیکسی میں پائے جاتے ہیں، اور اس آسمان میں کئی گلیکسی پائے جاتے ہیں، اور گلیکسی اور دوسرے ستارے مل کر ملکی وے بنتے ہیں۔ ایک ملکی وے میں 14 لاکھ نوری سال لائٹ گزرے لائٹ کی سپیڈ سے، تو اس کے آر پار نہیں ہو سکتی۔ انسان کے پاس اتنی بڑی دوربین نہیں ہے کہ وہ اس دوربین سے دیکھ ہی لے پورے آسمان کو۔ اللہ کہہ رہا ہے، اللہ تیسری بات چیلنج کر رہا ہے کہ اے جنوں اور انسانوں، اگر تم چاہو کہ زمین آسمان کے کناروں سے نکل جاؤ تو نکل جاؤ، کوشش کے علاوہ کر کچھ نہیں سکتے، نکل نہیں سکتے میری گرفت سے۔ اور اللہ شروع میں کہتا ہے الرحمن علم القرآن، رحمان نے قرآن سکھایا، علامہ البیان، بولنا سکھایا۔ الشمس والقمر بحسبان، سورج اور چاند حساب سے ہیں۔ والنجم والشجر یسجدان، بوٹیاں اور درخت سجدہ کر رہے ہیں، عبادت کر رہے ہیں اللہ کی، انسان غافل ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ کہتا ہے وَالسَّمَاءَ رَفَعَهَا وَوَضَعَ الْمِيزَانَ، آسمان اونچا کیا۔ یہ بھی ایک اور چیلنج ہے۔ یہ جو ستارے ہیں، یہ جو سولر سسٹم ہے، یہ بہت ہی نیچے ہیں،
انسان آسمان تک بھی نہیں جا سکتا، اتنا بلند ہے۔ قرآن کہہ رہا ہے وَالسَّمَاءَ رَفَعَهَا وَوَضَعَ الْمِيزَانَ، آسمان اونچا کیا اور اس میں توازن قائم کیا۔ ڈاکٹر سرار احمد صاحب کہتے ہیں توازن، بیلنس اس کو کہتے ہیں کہ جو گلیکسیز ہیں، گلیکسیز آپس میں میگنیٹ کی طرح کنٹیکٹ ہے، اس کو اللہ پاک کہہ رہے ہیں کہ میں نے بیلنس رکھا ہے۔ سورۃ الرحمن لوگ پڑھتے ہی نہیں ہیں قرآن مجید، قرآن مجید ہی شفا ہے۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے اے میرے محبوب مجھے ستاروں کی منزلوں کی قسم ہے، یا مجھے ستاروں کے ڈوبنے کی قسم ہے۔ یہ بہت بڑا قرآن ہے۔ قرآن مجید ہر بیماری کے لیے شفا ہے۔ آپ نے کرنا ہے یہ ہے کہ آپ نے صبح اس کو سننا ہے غور کے ساتھ، دوپہر کو سننا ہے اور دوپہر کو پڑھنا ہے، اور آپ نے اس کو آپ خود پڑھنا ہے، توجہ کے ساتھ پڑھنا ہے، محبت کے ساتھ پڑھنا ہے، اور آپ کو دعا مانگنے کی بھی نہیں ضرورت۔ بہت بڑی ہے، اس سے رزق کی تنگی دور ہو جاتی ہے، پریشانی دور ہو جاتی ہے، قرضہ دینا وہ اتر جاتا ہے، بیماریاں ہو اللہ تعالیٰ وہ دور کر دیتا ہے۔ یہ تو شفا ہے۔ آگے اللہ تعالیٰ اس میں باتیں بہت پیاری پیاری کرتا ہے۔ آگے اللہ پاک کیا کہتے ہیں؟ اللہ پاک جہنم کا بھی ذکر کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں، اس کے آگے کہتے ہیں یرسل علیکم شواظ من نار ونحاس فلا تنتصران۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ہم مجرموں پر ایسی آگ چھوڑیں گے جو دھوئیں کے بغیر ہوگی، اور دھواں چھوڑیں گے اور دھواں چھوڑیں گے، تو پھر یہ مقابلہ نہیں کر سکیں گے، یعنی ان کے برداشت میں نہیں ہوگی۔ اور اللہ تعالیٰ آگے کہتا ہے، اللہ تعالیٰ کہتا ہے یعرف المجرمون بسیماہم ویؤخذ بالنواصی والاقدام۔ جو مجرم ہیں وہ تو چہرے سے پہچان لیے جائیں گے، سر کے بالوں سے اور پیروں سے پکڑ لیے جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ آگے کہہ رہا ہے، آگے سب سے جلال والی بات کر رہا ہے سورۃ الرحمن میں۔ مجھے ایسے لگتا ہے جیسے اشارتاً یہ آیت ہے، اشارتاً، جیسے اللہ تعالیٰ قیامت والے دن جہنم کی طرف اشارہ کر کے کہے گا ہذہ جہنم التی یکذب بہا المجرمون، یہ ہے وہ جہنم جسے لوگ جٹلاتے تھے، مجرم جٹلاتے تھے، گناہ گار۔ اور اس کے آگے اللہ تعالیٰ پھر کہتا ہے وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ، جو میرے آگے کھڑے ہونے سے ڈرا اس کے لیے باغ ہے۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ ڈاکٹر اسرار احمد صاحب کہتے ہیں جو آگے اللہ کے آگے کھڑے ہونے سے ڈرنے سے مراد یہ ہے کہ جس نے دنیا میں یہ بات سوچی کہ میں نے کل کو اللہ کے آگے کھڑے ہونا ہے، اس نے چوری بھی چھوڑ دی، پھر اس نے کہا کہ میں نے اللہ کے آگے کھڑے ہونا ہے، پھر انہیں یتیموں کا مال بھی نہ کھایا، پھر اس نے رشوت بھی نہ لی، پھر اللہ کی مخلوق پر ظلم بھی نہ کیا، پھر گناہ والے کام چھوڑتا گیا کہ میں نے اللہ کے آگے کھڑے ہونا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ کہتا ہے وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ۔ پھر اللہ کہتا ہے مُتَّكِئِينَ عَلَىٰ فُرُشٍ بَطَائِنُهَا مِنْ اسْتَبْرَقٍ وَجَنَّ الْجَنَّتَيْنِ دَانٍ۔ اللہ کہتا ہے جنتی اپنی بیویوں کے ساتھ تختوں پر بیٹھے ہوں گے، موج کر رہے ہوں گے۔ پھر اس میں اللہ تعالیٰ کہتا ہے حور مقصورۃ فی الخیام، حورے جو ہیں وہ اپنے خیموں میں محفوظ ہیں، ان کو اس سے پہلے نہ کسی جن نے ہاتھ بھی لگایا اور نہ کسی انسان نے۔ کوئی پڑھے تو صحیح، کوئی ایک ہفتہ پڑھ کے دیکھ لے، اپنے حالات دیکھ لے، ایک ہفتے کے بعد اپنے حالات دیکھ لے۔ لوگ جعلی پیروں کے پاس چلے جاتے ہیں، جعلی فقیروں کے ساتھ، جعلی گداگروں کو پیسے دیتے ہیں، قرآن نہیں پڑھتے کہ ہمارے گھر میں برکت ہو، صبح کی نماز ہی نہیں پڑھتے۔ میرا یہ دعویٰ ہے کوئی بھی فرد 5 وقت کی نماز پڑھے، صبح صبح قرآن مجید پڑھے، اللہ کی حکم سے اس کے حالات ہی بدل جائیں گے۔ اگر قرضہ ہوگا قرضہ اتر جائے گا، اگر اس کے ذمے
کوئی اللہ تعالیٰ نے امتحان یا بیماری لکھی ہوگی اور وہ بھی اللہ تعالیٰ اس کی ختم کر دے گا، پریشانی ختم کر دے گا، رشتوں کی کسی قسم کی پریشانی اس کی ختم کر دے گا، اس کی زندگی سکون سے بھر دے گا۔ کیوں؟ اسی صورت میں آخر میں اللہ تعالیٰ کہتا ہے تبارک اسم ربک ذی الجلال والاکرام، تمہارے رب کا نام ہی برکت والا ہے۔ برکت یہاں ہوگی جہاں اللہ کا ذکر اذکار ہوگا، وہاں رحمت ہوگی۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ زمین والوں، آسمان والوں کو زمین پر وہ گھر ستاروں کی مانند نظر آتے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس گھر میں ذکر اذکار ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن مجید پڑھنے کی، 5 وقت نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔